بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سرزمین ہند کے افق پر 19ویں صدی عیسوی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں کچھ ایسی عظیم علمی، دینی اور سیاسی شخصیتیں ابھری ہیں جنہوں نے دین اسلام اور مذہب اہل سنت والجماعت کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ انہیں نہ تو اس دور کی جابر حکومت لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی دبا سکی اور نہ انگریز حکومت کے سائے میں پلنے والے نئے باطل فرقے اور ان کے مبلغین ڈرا سکے۔ صراط مستقیم پر گامزن دین حق کے ان مت والوں نے ہر سازش کا پردہ فاش کر کے اور ہر فتنے کا سر کچل کر حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دکھایا اور دین اسلام اور مسلک اہل سنت والجماعت کی ناموس کی حفاظت کی۔ دین حق کے انہی مت والوں اور اہل سنت کے انہی مجاہدوں کی فہرست میں ایک روشن نام آتا ہے حضرت مولانا سید ہدایت رسول قادری رامپوری علیہ رحمہ کا۔ آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کی دینی اور مسلکی خدمات اور آپ کی علمی اور سیاسی کاوشوں پر روشنی ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں کے ان کارناموں کو یاد رکھیں اور ہندوستان میں اپنے اسلاف کی دی ہوئی قربانیوں کو نہ بھولیں۔ مولانا ہدایت رسول رامپوری کا پورا نام مولانا سید ہدایت رسول قادری تھا۔ آپ کا تعلق سادات بخارا سے تھا۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید محمد احمد رسول قادری تھا۔ آپ کے جد امجد حضرت سید شاہ عبد الرسول علیہ رحمہ بخارا سے ہجرت کر کے سورت اور پھر رامپور تشریف لائے اور یہیں مستقل سکونت اختیار فرمائی اور رامپور میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ مولانا ہدایت رسول قادری کی پیدائش 1860 عیسوی کو رامپور میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، پھر اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ رامپور سے لکھنؤ تشریف لے گئے اور کچھ عرصے بعد لکھنؤ سے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علوم ظاہری و باطنی حاصل کیے۔ حق گوئی و بے باکی اور پر اثر خطابت کی وجہ سے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے آپ کو سیف اللہ المسلول، شیر بشع اہل سنت، مجاہد ملت اور سلطان الواعظین وغیرہ کے خطابات نوازے۔ آپ مارینا شریف تشریف لے جا کر حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ آپ کو حضرت نوری میاں علیہ رحمہ نے خلافت و اجازت سے نوازا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ آپ کے مریدین کی اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن عام طور پر آپ لوگوں کو اعلیٰ حضرت یا سرکار مارینا شریف سے بیعت ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ آپ کا فیضان نظر ہی تھا کہ آپ نے مولانا حشمت علی خان صاحب کو مدرسہ دیوبند سے نکال کر دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مولانا ہدایت رسول قادری علیہ رحمہ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے بے پناہ تعلق اور خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ کی محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ دین و ملت کی بھلائی کے لیے کوئی قدم آپ اعلیٰ حضرت سے مشورہ کیے بغیر نہ اٹھاتے۔ اعلیٰ حضرت بھی آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کا بہت اکرام فرمایا کرتے تھے۔ استاد اور شاگرد کے تعلق کے علاوہ اعلیٰ حضرت آپ کو اپنا دست راست یعنی دایاں بازو جانتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ اگر مجھ جیسا لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا بولنے والا ہندوستان میں اور ہوتا تو بد مذہبیت کا نام و نشان تک نہ ملتا۔ حضرت مولانا ہدایت رسول کی پشت مبارک پر ایک پنجے کا نشان تھا، جس کی نسبت اس وقت کے اکابرین اولیاء کرام نے فرمایا تھا کہ عالم ارواح میں حضرت
سیدنا غوث اعظم نے آپ کی پشت مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا تھا، اور یہ آپ کی کرامت خاص بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اس شعر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے اور اعلائے کلمت الحق، احقاق حق، ابطال باطل اور تبلیغ دین و مسلک میں کبھی بھی کسی کی رعایت نہ کی، اور نہ کبھی کسی جابر سے ڈرے نہ دبے، حتیٰ کہ اس وقت کی جابر و ظالم برطانوی حکومت کے خلاف بھی جرت مندانہ تقریریں کیں، جس کے نتیجے میں آپ کو کافی بار جیل کی سزا تک کاٹنا پڑی، پھر بھی آپ کو انگریز حکومت کا ظلم و ستم خوف زدہ نہ کر سکا۔ مولانا اپنے دور کے بلند پایا عالم با کمال تھے۔ ان کی علمی بزرگی اور شرف کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ امام احمد رضا محدث بریلوی کے شاگرد خاص اور ان کی بارگاہ سے فیض یاب تھے اور ان کے دست راست کہلاتے تھے۔ آپ تحریر و تقریر دونوں میدانوں کے شہسوار تھے، بے مثل اور نڈر مقرر تھے۔ آپ تمام علوم کے ماہر تھے۔ آپ عربی، فارسی، اردو، ہندی اور سنسکرت پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی تقریر اور مناظروں کے ذریعے دین اسلام اور مذہب اہل سنت والجماعت کی حقانیت کو اجاگر کیا، ہزاروں گمراہ مسلمانوں کو راہ ہدایت دکھائی اور ہزاروں مشرکوں اور کافروں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ آپ نے دین اسلام کی حقانیت کے اظہار کے لیے آریہ سماجیوں، عیسائی پادریوں اور قادیانوں سے مارکت الآراء مناظرے کیے، اور مسلکی حوالوں سے نیچریوں، رافضیوں اور وہابیوں سے کامیاب مناظرے کیے۔ مسلکی حوالوں سے نیچریوں، رافضیوں اور وہابیوں سے کامیاب مناظرے کیے۔ اپنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی طرح سرزمین ہندوستان پر انگریزوں کے قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ آپ انگریزوں کے کالے قانونوں کی منسوخی کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے۔ اس سلسلے میں آپ کا انگریزوں سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ انگریزوں نے سازش کے ذریعے ہندوستان کی حکومت پر قبضہ کیا ہے، لہٰذا ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے حوالے کر کے انہیں ہندوستان سے نکل جانا چاہیے۔ آزادی کی اس لڑائی کے جرم میں مولانا کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا اور قید و بند کی اذیتیں برداشت کرنا پڑی، لیکن ان کے پائے اس بات کو لغزش نہ آئی۔ حضرت مولانا سید ہدایت رسول رامپوری کا انتقال 1332 ہجری مطابق 1914 عیسوی کو رامپور میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو انگریزوں نے زہر دلوا دیا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج میرا دست راست جاتا رہا۔ آپ کا مزار شریف شہر رامپور میں حضرت شاہ درگاہی میاں علیہ رحمہ کے مزار کے پایتی کی جانب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار مبارک پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت مولانا ہدایت رسول علیہ الرحمہ کے زندگی کے بارے میں مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات کریں گے۔ ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔